يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ سورۃ الحج کی 73 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب تم اس کو دھیان سے سنو۔ یقیناً اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن معبودوں کی بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی جیسی چیز بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس مکھی پیدا کرنے کے لیے وہ سب بت ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لیوے تو وہ بت اس مکھی سے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ان بتوں سے مانگنے والا بھی کمزور اور جن بتوں سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ ایک عجیب مثال بیان کر رہے ہیں، ایگزامپل دے رہے ہیں، داخلہ اداہرن دے رہے ہیں، کان لگا کر دھیان سے سنو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، چاہے دنیا بھر کے سب بت جمع ہو جاوے۔ پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہے، ایسے کمزور ہیں کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین لیوے، جیسے کہ ان کے سامنے مٹھائی چڑھائی گئی، وہاں سے مکھی خود لے جاوے تو بھی یہ بیچارے مکھی کے پاس نہیں چھین سکتے۔ تو اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ شرک کرنا، بت پرستی کرنا، یہ کتنی جو ہے نادانی کی بات ہے۔ یہ بت بے کس ہے، بے بس ہے، سب ملا کر ایک مکھی جیسی، مچھر جیسی، کھٹمل چاوڑا جیسی ایک معمولی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سامنے جو مٹھائی، پھل، فروٹ چڑھائے جاتے ہیں اس میں سے مکھی کچھ لے جاوے تو وہ اس کو بچا کے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ بت بھی کمزور اور بتوں سے مانگنے والے، ان کی بندگی کرنے والے بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان مشرکین نے اللہ تعالی کی قدر کرنے کا جو حق تھا ویسی قدر نہیں سمجھی، جیسی قدر تعظیم کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہت زور والے، سب پر غالب ہے۔ یہ احسان فراموش لوگ ہیں، نمک حرامی، یعنی اللہ نے اتنے احسان کیے، پیدا کیا، تندرست بنایا، اتنی بڑی قدرت والے اللہ کے احسان کا تقاضا یہ تھا کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے، لیکن انہوں نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والے چن لیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو سننے والے، ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔
اللہ تعالی فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہتے ہیں وہ نبیوں کے پاس میسج، پیغام، وحی، شریعت پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ تمام فرشتے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر نہیں آتے، بلکہ خاص خاص فرشتے آتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل امین۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی تمام انسانوں کو اللہ تعالی اپنی شریعت اور دین پہنچانے کے لیے مقرر نہیں کرتے، خاص خاص انسانوں کو اللہ تعالی اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان مانے انسان کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا قرآن عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے قبول کر لے وے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مانے۔ جو مقام اللہ نے خاص خاص فرشتوں کو دیا، جو درجہ خاص خاص فرشتوں کو دیا، وہ مقام اللہ تعالیٰ خاص خاص انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اولیاء اللہ، مبلغین، داعین، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتے ہیں اور تمام کام اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تمام انسانوں کے، تمام مخلوق کے آنے والے زمانے میں ہونے والے حالات، فیوچر، مستقبل، بھوشیہ میں جو ہوگا اکیلے اللہ جانتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں، بھوتکاڑ میں، پاسٹ ٹائم میں جو کچھ حالات ہوئے وہ بھی اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی انسانوں کے، مخلوق کے اگلے پچھلے، ظاہری چھپے ہوئے تمام حالات جانتے ہیں اور تمام کام اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے اور اللہ تعالی تمام کاموں کے اوپر آخرت میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا اسی اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور تم لوگ اچھے کام کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، تم لوگ جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی کرو، اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کرو تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت پر حضرت امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ ہے، گویا ان بزرگوں نے اس کو آیت سجدہ مانا ہے، یعنی اس پر سجدہ کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت کے اوپر سجدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس صورت میں پہلے ایک آیت ہوئی سورہ حج میں، وہاں پر سجدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔
تو انسان ایمان لانے کے بعد نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اچھے اچھے کام کرے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرو، جیسی محنت کرنے کا حق ہے ویسی ہی محنت کرو۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسی محنت کرنے کا حق ہے ویسی ہی محنت کرو، ویسی ہی کوشش کرو۔ جہاد اور مجاہدے کا میننگ یہ ہے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانا، اس کے لیے تکلیف اٹھانا۔ لہذا انسان اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، پرامن جد و جہد کرے، شانتی پریہ مومنٹ کرے، شانتی والی چروڑ چلاوے، مظلوموں کی مدد کرے، ہر نیکی کے کام میں آگے آگے حصہ لیوے، ضرورت کے وقت جو ہے جب ضرورت پڑے تو ایسے موقع کے اوپر مسلح جد و جہد کرے، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ہر نیک کام کے لیے جو محنت کرے گا پورے اخلاص سے کرے، اللہ کے لیے کرے، دنیا میں اپنا نام چمکانا مقصود نہ ہوئے، غنیمت کے مال کی لالچ بھی نہ ہوئے، اور کوئی ملامت کرے، لان تان کرے، اس کی طرف دھیان نہ دیوے، تو گویا یہاں جہاد کا میننگ ہے تمام عبادت، تمام شریعت، اللہ کے تمام حکموں کے اوپر عمل کرو، یعنی اللہ کے لیے پورا نیک کام کرو، عبادت کا حق ادا کرو۔ اور اسی لیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو دشمنوں سے مقابلے کے لیے گئی تھی واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت اچھے واپس آ گئے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، یعنی اب اپنے نفس کی، آتما کی چاہت اور خواہش کے ساتھ مقابلہ کرو وطن میں رہ کر کے، اور یہ مقابلہ کسی اللہ کے نیک بندے کی برکت سے ہوگا، اللہ کے نیک بندے کی کمپنی میں، صحبت میں رہو۔ اور اس لیے کہ یہ صحابہ جو دشمن سے مقابلے کے لیے گئے تھے جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے ان کو اپنے نفس سے، آتما سے، من مانی زندگی سے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بھی اپنے نفس اور آتما سے بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کے لیے اللہ والے کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ تل جو ہوتا ہے نا، تل، اس کو خوب رگڑو، رگڑ کے دھوو، لیکن جب تک گلاب کے پھول کے ساتھ اس کو نہ رکھو وہاں تک وہ خوشبو والا تیل نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب جا کر کے جو ہے انسان کے اندر کمال آئے گا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند کر لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی مشکلی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے تم کو کتنی بڑی خوش نصیبی دی کہ آخری نبی، افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے تم کو قبول فرما لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ تو اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اونچا مقام اور بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں کوئی تکلیف نہیں رکھی، یعنی دین میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو۔ بڑے سے بڑا گناہ انسان توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ شریعت میں سخت احکام اور مسئلے نہیں ہیں، بنو اسرائیل کے لیے سخت احکام اور سخت مسئلے تھے، اس امت کے لیے اللہ نے آسان مسائل رکھے، انسان آسانی سے کر سکے، انسان آسانی سے عمل کر سکے، ایسے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے۔ دیکھو پچھلے زمانے میں کوئی گناہ ہو جاوے تو توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا، اس امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانی فرما دی، ندامت، پچھتاوا، روو، معافی مانگو، آنسو بہاؤ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں میں سے اپنے لیے چن لیا۔ اس امت محمدیہ کے لیے دین میں تکلیف اٹھانا بھی آسان، یہ امت دین کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، اللہ کے لیے اٹھاتی ہے، اور ان کو تکلیف اٹھانے کے اندر مزہ آتی ہے، راحت آتی ہے، اور ایمان کی برکت سے، ایمان کی مٹھاس کی برکت سے ان کو محنت کے اندر راحت میں ملتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دین کے لیے یہ بڑی بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور تکلیف ان کے لیے آسان کر دی گئی، اور ان کو راحت اور مٹھاس معلوم ہوتی ہے، بھاری کام بھی ان کو ہلکے پھلکے لگتے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی دین کے اوپر قائم ہو۔ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہو۔ یہ آیت خاص طور پر قریش کے لیے ہے، چونکہ تمام قریشی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اصلی قریشی جو مکہ میں تھے۔ تو فرمایا اے قریشیو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کے اوپر ہو، لہذا تمہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اسی طرح تم قریشیوں کو بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں پوری امت کو بھی کہا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ابا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویوں کی خاندانی نسبت اور خاندانی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لہذا پوری امت محمدیہ، یہ پوری امت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن رکھتی ہے، روحانی تعلق رکھتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت، توحید اور ایک اللہ کی عبادت، یہ امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی سعادت،
بہت بڑی خوش نصیبی کی بات اس آیت میں بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس امت کو اللہ نے جوڑا. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. حج میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ بھی حضرت ابراہیم کی یاد ہے. هو سماکم المسلمین من قبل، اس اللہ تعالی نے اس قرآن کے اترنے سے پہلے تمہارا مسلمان نام رکھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا. اللہ تعالی نے کتنا بڑا احسان عطا فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلمان نام رکھا. کتنی بڑی بات. تو ہم کو یہ نام مبارک مسلمان ہونے کا اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے. مسلمان یعنی کیا؟ اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والا. اور آیت کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے پوری امت محمدیہ، تمام ایمان والوں کا نام قرآن سے پہلے مسلمان رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسلمان والا لقب ہم کو عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. تو گویا کہ یہ مسلمان لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس امت کو دیا گیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام والی بہت پیاری دعا ہے. اس کو نماز کے آخری قاعدے میں بھی اتحیات درود کے بعد مانگو، نماز کے علاوہ بھی مانگو. اس کی برکت سے اللہ ہم کو پکا مسلمان بنائیں گے، اسلام پر باقی رکھیں گے، ہماری اولاد کو بھی اسلام پر باقی رکھیں گے، مرتد ہونے سے بچائیں گے. یہ دعا ابراہیمی مانگا کرو. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آگے فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، اللہ تعالیٰ نے یا ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے اترنے سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو. کتنی بڑی جامع بات بتائی گئی، تاکہ تمہارے لیے اللہ کے رسول گواہ بنے. ایک بہت بڑا کیس قیامت کے میدان میں کھلنے والا ہے. وہ کیس کیا ہوگا؟ سنو پوری بات. قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کے احکام، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن میری امت کو پہنچا دیا تھا. اور امت اقرار کرے گی کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پورا دین پہنچا دیا تھا. لیکن جب دوسرے نبی اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے بھی آپ کا بھیجا ہوا دین اپنی امت کو پہنچایا تھا، تو دوسری امتیں مکر جائے گی، انکار کرے گی کہ اللہ نبیوں نے آپ کا دین نہیں پہنچایا تھا. تو پچھلے نبیوں کی امت جب اپنے نبی کی بات نعوذ باللہ جھٹلائے گی تو امت محمدیہ گواہی دے گی، اے اللہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی بات پہنچائی تھی، اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا. تو دوسری امت کہے گی
اے اللہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی بھی نہیں، انہوں نے کہاں دیکھا؟ یہ کیسے گواہی دینے کے لیے آ گئے؟ امت محمدیہ تو آخری زمانے میں دنیا میں آئی، وہ ہمارے نبی کے لیے گواہ بنے، ایسا کیسا؟ تو جب پچھلی امتیں اپنے نبیوں کو جھوٹا کہے گی تو امت محمدیہ جا کر کے نبیوں کے لیے گواہی دے گی، اے اللہ ہمارے نبی نے صحیح سچی، اے اللہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو آپ کا دین پہنچا دیا تھا۔ تو پچھلی امتیں کہے گی کہ اللہ یہ امت محمدیہ تھی نہیں، وہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا، اور ان کے سچا ہونے میں یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچا دیا، اور ہم اپنے نبی کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہم گواہی دیں گے، گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے معاملے میں ان کی گواہی قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، امت کی کتنی بڑی فضیلت۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لہذا تم نماز قائم کرتے رہو اور تم زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ تم کو دوسرے نبیوں کے لیے گواہ بنایا، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت زیادہ کرو، فرض کام پورے کرو، فرض زکوٰۃ دو، نفل کام بھی کرو، نماز، زکوٰۃ، سارے کام شریعت کے پورے کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑو یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا یعنی پورے عزم اور ہمت کے ساتھ دین کے کام کرو، اللہ کی خوشی کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اپنا فائدہ اور نقصان مت دیکھو۔ ہر کام کرنے پر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بری چیز سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو اور شریعت پر مکمل عمل کرو، یہ ہے اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ہوا مولاکم، وہی اللہ تعالیٰ تمہارے مالک ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ تمہارے مدد کرنے والے ہیں، تمہارے کام بنانے والے ہیں۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو وہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے مالک ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے مدد کرنے والے ہیں۔ سب سے اچھے مدد کرنے والے اللہ، سب سے اچھے مالک اللہ، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگ جو ہے کام کرنے والے بنو۔ الحمدللہ، اس آیت پر آ کر کے سورۃ الحج مکمل ہوئی۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ، حج کی مبارک تاریخیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحج کے اندر یہ سورۃ الحج پوری ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر پکا عمل کرنے والا بناوے، شریعت پر پکا عمل کرنے والا بناوے۔ اللہ فتنہ فساد کرنے سے ہماری حفاظت فرماوے۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کو دینا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، جب یہ کام کریں گے اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ ہماری نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ کتنی پیاری پیاری باتیں ان اس آخری رکوع میں بیان کی گئی۔ اللہ نے ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی۔ اللہ نے ہم کو مسلمان ہونے کا لقب دیا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ کتنی بڑی